أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواك إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے اور نحن نقص علیک احسن القصص اس سورت کے بارے میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارا یہاں تک پہنچا تھا. میں کچھ تھوڑا سا شروع کی بات عرض کر دوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، پھر اللہ رب العزت کا ان کو تعبیر کا علم سکھانا، پھر اللہ رب العزت کا ان کو آزمائش میں ڈالنا، اپنے والد سے دور کر دینا اور پھر کنویں میں ڈالا جانا. کنویں میں ڈالنے کے بعد مصر کے اردن سے آنے والے قافلے کا حضرت یوسف کو اٹھانا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کئی دفعہ بکنا اور بازاروں کے اندر بیچا جانا اور اس کے بعد عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر رہے اور رہنے کے بعد بلوغت کی عمر تک پہنچے. یہ بعض روایتوں کے مطابق 33 اور بعض کے مطابق 40 برس کی عمر میں پہنچے. جب یہ ہوا تو عزیز مصر کی بیوی جس کا مشہور نام زلیخا ہے اور غیر مشہور نام رحیل ہے، جو نام بھی ہے اللہ رب العزت نے اس خاتون کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے کچھ اور مناقب بھی ہیں جو کہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس طرف حسن یوسف ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی یوسف شطر الحسن، کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا. بعض روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے جب حسن کو بنایا تھا تو آدھا حصہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف کو دیا اور بقیہ آدھا ساری کائنات کو دیا. تو ایسا حسن تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگا کے رکھتے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو جوانی کی عمر میں حسن کیسا ہوگا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سمجھداری، فہم اور فراست اور دینداری کیسی تھی، اس کی ایک مثال یہاں پر اللہ رب العزت نے دی ہے. ورنہ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس فیلڈ میں رہنے والے لوگ اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور جو دین کی فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ نہیں سکتے. لیکن اس کی فراست اور فہم ہر شخص حاصل ایسے کر سکتا ہے کہ جو کوئی شخص حسن و جمال کا کوئی پیکر اور نمونہ ہوتا ہے اس کے تذکرے ہر مقام اور ہر جگہ پہ چلتے ہیں. جو بس میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو حسن کے پیکر تھے ان کا ذکر اور ان کو گناہ کی دعوت کہاں کہاں سے آئی ہوگی. ایک قصے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، باقی جو کمالات مفسرین نے ذکر نہیں کیے. چونکہ میں قصص کو ذکر کر رہا ہوں
تو اس لیے قصے کے اعتبار سے ایک اندازن بات ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کا سارا نظام دیکھتے تھے، میں نے اس کے اندر ساری تفصیلات آپ حضرات کو ذکر کر دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیوں اس گھر میں لایا، وہ ساری تفصیلات پچھلے درس میں آ چکی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال کرنے والی عزیز مصر کی اہلیہ جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور ہے، وراودته التي هو في بيتها، اس نے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا، التي هو في بيتها، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، النفس ہی ان کے نفس سے ان کو بہکانے کی کوشش کی، وغلقت الابواب، اور دروازوں کو بند کر دیا، وقالت هيت، اور کہنے لگے کہ آؤ میرے پاس، تو قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا پروردگار ہے، احسن مثوائے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک وہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اللہ، یہ اس واقعے کی پیک ہے، یعنی اس واقعے کا ایک انتہائی مقام ہے، تو یہاں سے اس واقعے کی پیک شروع ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے رومانس بھی ڈالا ہے، اللہ نے حکمت اور بصیرت بھی ڈالی ہے، اللہ نے سیاسی پیچے بھی ڈالے ہیں، سیاسی شکنجے بھی ڈالے ہیں، اور توحید کی دعوت اور علم کی انتہائی مقام کو بھی اس قصے کے اندر دکھایا ہے۔ جو ایک رومانوی پہلو ہے اس قصے کے اندر، وہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بہکانے کی کوشش کی ہے، اور عزیز مصر کی بیوی بھی اس کو غلط سمجھتی تھی۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے باندیوں پر تصرف اور اختیار ہے، کہیں بھی گناہ کا موقع ضرور ملتا ہے، کہیں اس کو جھوٹ بولنے کا موقع ملتا ہے، کہیں اس کو شہوت پوری کرنے کا موقع ملتا ہے، کہیں اس کو حرام پیسے کمانے کا موقع ملتا ہے، کہیں اس کو اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کا موقع ملتا ہے۔ اور آج کل تو اس چیز کو ایک عام کر دیا اسمارٹ فون نے اور انٹرنیٹ کے فتنے نے کہ یہ چیز انسان کے اخلاقیات، انسان کی علمیات، انسان کی دینیات کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑا ہے، جو یوٹیوب کے فتنے میں پڑا ہے، اور جو ننگی فلموں کے فتنے میں پڑا ہے، تو وہ اس کا ایک ایسا مریض بن جاتا ہے، خود کو جسٹیفائی کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن ہوتا اللہ سے دور جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور پھر خود کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ لیکن یہ دیکھو اللہ رب العزت نے نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو گناہ کی دعوت اس کو مل رہی ہے کیسے کہ وغلقت الابواب، کہ سارے دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں، کچھ تاریخی روایات ہیں ذوق سے خالی نہیں، جیسے مثلا اس قسم کی روایات ہیں کہ لوگوں نے کہانی میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹوسٹ ڈالنے کے لیے، انہوں نے کہانی کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ عجیب طرز کے واقعات ذکر کیے ہیں اور اس کی کچھ سندیں بھی ذکر کی ہیں، لیکن دراصل ایسا کچھ ہے نہیں۔ جیسے ان کی جو گھر تھا وہ 7 دیواری والا تھا، 7 دیواری والا کمرہ تھا، یعنی ایک کمرہ، پھر اس کے اندر دوسرا کمرہ، پھر اس میں تیسرا کمرہ، پھر اس میں چوتھا کمرہ، پھر اس میں 5واں، پھر 6واں اور پھر 7واں کمرہ۔ تو 7واں کمرہ جو ہے وہ عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کا تھا، تو یہ 7ویں کمرے میں تھی، اور 7 کمروں کے جو دروازے تھے وہ ہر طرف سے کھلا کرتے تھے، تو 7 پہلی تھی اس طریقے سے۔ تو لیکن یہ اصل میں ایسے زلیخا کے ساتھ نہیں تھا، البتہ جو بلقیس، ملکہ بلقیس، اس کا محل ایسا بند تھا کہ اس کے بارے میں ایسا گمان کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس محل کے اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی تھی کہ کوئی اتنی راہداریاں پار کر کے کوئی چیز پہنچے، لیکن وما لی حدود وہاں پہنچی، اور جب بلقیس سو کے اٹھی ہے تو اس کے سامنے وہ خط رکھا ہوا تھا، اور جب اس نے اٹھایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو وہ ایک واقعہ ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً کوئی کنجسٹڈ جگہ تھی، لیکن یہاں پر کوئی ایسی روایتوں کا ذکر نہیں ہے کہ 7 دروازے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو پہلا تالا ٹوٹا، پھر دوسرا ٹوٹا، پھر تیسرا ٹوٹا، پھر چوتھا ٹوٹا، پھر 5واں ٹوٹا. تو یہ اس قسم کی باتیں ہیں، اور اس قسم کی باتوں سے ہم اپنے بات کے اندر کوئی مرچ مسالے ڈالنا نہیں چاہتے. اصل تو قرآن ہے، ہمیں کوئی بلا وجہ قسم کی مرچ مسالے ڈالنے کی عادت بھی نہیں ڈالنی چاہیے. قرآن مجید کو سمجھیں کہ اس میں یہ چیز دی کیوں ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ میرے انبیاء علیہ السلام کے اوپر اس نوعیت کی آزمائشیں بھی آئی ہیں، یعنی صرف مار پٹائی والی اور صرف عقیدے کے خلاف اٹھنے والی آزمائشیں نہیں آئیں، بلکہ ایمان کو بھی آزمایا گیا ہے، شہوتوں کو بھی آزمایا گیا ہے. اور جو شخص اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، شہوت صرف ایک شہوت نہیں ہے، شہوت سے مراد ہم سمجھتے ہیں سیکس، شہوت سے مراد صرف سیکس نہیں ہے، شہوت سے مراد ہر قسم کی غلط خواہش ہے. فلم دیکھنے کی خواہش یہ بھی شہوت ہے، غصے کی خواہش یہ بھی شہوت ہے، تکبر کی خواہش یہ بھی شہوت ہے. اسی طریقے سے یہ موبائل فون کا غلط استعمال یہ بھی ایک طرح کی شہوت ہے. تو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس نے گناہ کی دعوت دی ہے. قال معاذ اللہ، کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کچھ اور کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ وہ گناہ کی خواہش اس درجے کی پہنچ گئی کہ گناہ تمہیں خود اپنے پاس بلا رہا ہے. یہ قصہ اللہ رب العزت نے صرف رومانس بھرنے کے لیے نہیں سنایا. آج کے نوجوانوں کو، مجھے اور آپ کو اور بوڑھوں کو پیغام ہے، ہمارے بچیوں کو پیغام ہے. دیکھو کوئی بھی نعرے شہوت چے کشد نور خدا، نعرے شہوت چے کشد نور خدا، شہوت کی آگ جو ہے وہ اللہ کی پناہ سے بجھ سکتی ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے نہیں بجھ سکتی. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، میں اس کو ڈھکے چھپے لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین وہ بھی سن رہی ہوتی ہیں تو ہم واضح بات نہیں کر سکتے. فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص لذت کی وجہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کی لذت کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص حاجت کی وجہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے. لہذا لذتوں کے غلام نہ بنو. ہاں جہاں حاجت ہے اس کو پورا کرو، جو حاجت ہے اس کو پورا کرو، ورنہ لذتوں کو اپنانے کے لیے جانور والا طریقہ اپناتے ہیں. شرم آتی ہے وہ الفاظ بھی کہتے ہوئے، شرم آتی ہے وہ باتیں بھی بتاتے ہوئے کہ کیمرے کے سامنے میری بیوی اس طریقے سے آئے، اور کیمرے تصویریں کھینچتے ہیں اس گندی حالت میں، اور پھر لوگ کوئی دیکھ لیتے ہیں. اللہ، یہ جو شہوت ہے اللہ کی پناہ میں آنے سے بجھتی ہے. شہوت کا کوئی اور علاج نہیں. ہاں حاجت جہاں تک ہو حاجت کو پورا کرے، شہوتوں کے پیچھے چلے گا کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واضح فرمایا دنیا کے اندر اگر 1 کروڑ لوگ ہوں اور 1 کروڑ لوگوں سے حاجت پوری کی جائے اور ایک بچ جائے تو اس کے بعد بھی جائے گا، یہ بھی چاہے گا کہ کیونکہ یہ اور اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے. قالت حیت لک، اس نے کہا یہ کام کرو. قال معاذ اللہ، کہ نہیں اللہ کی پناہ. 3 کام کیے اس نے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، پہلا ورگ لایا، ٹھیک ہے. نمبر 2 وغلقت الابواب، سارے اسباب قائم کر دیے. وقالت حیت لک، اور پھر شہوت کو بھڑکایا. 3 جواب دی. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ پکڑو. نمبر 1 انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کا ذکر کیا. نمبر 3 انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کے عذاب کو یاد کیا. کوئی بھی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، یہ 3 طریقے بتائے اللہ نے قصے میں 3 قصے. میں نے اپنے مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ ان سے مجھے کچھ کنفیوژن تھی تو میں حضرت مفتی صاحب کے پاس حاضرات میں نکل جاؤ، تمہاری ترجیحات تک یہ کہ نا جو انہوں نے دیکھا ہے وہ بتائیں گے. لیکن قرآن میں جب تدبر کرو گے تو وہ باتیں جو اللہ نے فرمائی ہیں تو میری اور تیری باتیں زیادہ مضبوط ہیں، اللہ کی بجائے اس بات زیادہ مضبوط ہے. کوئی شخص پریشان ہے، کوئی شخص گناہ کی زندگی سے پریشان ہے
ارے میں کیا بتاؤں کہ میں کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ننگی فلمیں دیکھنے میں بڑے بڑے برباد ہوئے، یوٹیوب دیکھنے میں بڑے بڑے برباد ہوئے، کارٹون دیکھنے میں بڑے بڑے برباد ہوئے۔ مکے مدینے میں اپنے بچوں کو قابو کرنے کے لیے کارٹون دکھا رہے ہیں۔ میں نے حرم شریف کعبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بچوں کو کارٹون تاکہ بچے بیٹھے رہے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سمجھے، دین کو مذاق سمجھے۔ قال معاذ اللہ، سب سے پہلے انسان اللہ سے پناہ مانگے۔ کیا پناہ مانگے؟ طریقہ کار بزرگوں نے سکھایا، اسی آیت کے ذیل میں سکھایا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اپنے بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں کہ روزانہ اللہ سے مانگو، اللہ جی میں گناہگار ہوں، اللہ جی میں مجھ سے گناہ ہوں گے، آپ مجھے گناہوں سے بچائیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگنے میں حد کر دی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ کے نبی کو اتنی پسند آئی کہ اے اللہ، اگر میں گناہ نہ چھوڑوں تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ کے گناہ سے الگ کرتے۔ کیسی گہری بات ہے۔ اللہ سے گناہوں سے پناہ مانگے، گناہ سے نفرت واجب ہے، سمجھے؟ گناہ سے نفرت۔ دیکھو آج ایک طالب نے بہت اچھا سوال کیا، مجھے کہنے لگا کہ تم کہتے ہو، اسے تو آپ کہا، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو آپ تو نہیں کہہ سکتے نا جی، تو تم کہتے ہو کہ گناہ سے نفرت واجب ہے، اور میرا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے، بہت کرتا ہے، کرتا نہیں الحمدللہ لیکن بہت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ گناہ سے نفرت واجب ہے۔ میں بس لاویشی پھنسایا کہنے سے دیکھو آم کھاتے ہو نا، تو جی آم کھا رہے نا، کھا رہے کہ نہیں کھا رہے جی؟ آم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آم دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا، بڑا خوبصورت آم ہے، لیکن اس کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے۔ کھائے گا کوئی کھائے گا؟ چلے کیڑا نہیں لگا ہوا، بہت ہی اچھا آم ہے، یہ لے جاؤ، لیکن حرام مال کا ہے۔ دل تو چاہے گا آم کھانے کو، لیکن نہیں کھائے گا۔ میں نے ایک درزی کو دیکھا، میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ اس کو جب بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہارا یہ چیز جو تم کھا رہے ہو، کوئی سموسہ کھا رہا، بتایا کہ بھئی یہ جو تم کھا رہے ہو نا، کوئی پیچھے پروسیجر تھا، تو سارا قصہ بڑا لمبا ہے، یہ مال جو ہے وہ حرام ہے۔ یقین کیجیے اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا سموسہ نہیں کھایا، رونے والا ہو گیا، نماز بھی نہیں پڑھتا، رونے والا ہو گیا، یار حرام کھاؤں، حرام نہیں کھاؤں گا، چاہے کتنا گندہ ہو، نماز نہیں پڑھتا، چاہے فلاں گندے کام کیے میں نے، بہت ہی گندے کام کیے، لیکن حرام نہیں کھاؤں گا، ہر دل میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اب اس کو کہو جی یہ آم ہے، بڑا خوبصورت آم ہے، ہمارے جو ملکہ الزبتھ ہے، کون ہے ملکہ الزبتھ کو جو آم سپلائی کرتے ہیں نا، اس نے ہمارے حضرت کو آم بھیجے، بڑے خوبصورت آم، بہت خوبصورت آم، کھاتے اس کو بھی اسی منہ سے، وہ بھی ایسے آم تھے جیسے ہمارے والے، بس بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اسی وقت ناچ کے تھوڑی کریں گے، تو سجا کے رکھے ہوئے بڑے خوبصورت آم، وہ پیکنگ میں ہوتے ہیں تو اس لیے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اگر پتہ چلے کہ وہ آم حرام کا ہے، دل کرے گا بس یہی کہ گناہ اچھا لگے گا، گناہ کی طرف کیوں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جب تم مجھ سے پناہ مانگ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، جب تم اللہ سے پناہ، اللہ جی مجھے پناہ دیجیے، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، گناہ مجھے کھینچ لے گا، میں جانتا ہوں گناہ مجھے، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، اللہ سے پناہ مانگنا چھوڑنا نہیں، اللہ خود گناہ چھڑوا دیں گے۔ آگے اگلی آیت میں ایک دو آیتوں میں سمجھ رہے، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ نے کر کے دکھائے تھے وہ قال معاذ اللہ، اور پھر اللہ نے فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، جو پناہ مانگ کرے گا وہ ایسا بن جائے گا۔ اللہ نے قصے کس لیے سنائے؟ اس لیے سنائے کہ لوگ انجوائے کرو، اس لیے نہیں سنائے، اس لیے سنائے ہیں کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی،
جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس پہ عبرت حاصل ہوگی، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے نہ ڈر رکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہ ربی احسن مثواہ۔ نمبر 1 اللہ کی پناہ مانگے، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ نعمتیں یاد نہیں آتی تو کوئی ایک نعمت یاد کر لے۔ بطور مثال یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں، یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں، اس گناہ کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ زبان سے جھوٹ بول کے حرام کمانے کی طاقت کس نے دی ہے؟ جی اللہ نے دی ہے نا۔ اگر اللہ زبان ہی نہ دیتے، انہ ربی احسن مثواہ، یہ جو بدنظری کرنے کی طاقت ملی، اگر آنکھ ہی نہ ہوتی تو کیسے کرتا؟ انہ ربی احسن، اللہ کی نعمت کو یاد کر لے یا اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لے، سمجھ لیں جی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، کتنی بھی شہوت ہے، کتنا بھی گناہ کا تقاضا ہے پیچھے ہٹ جائے، کتنا بھی گناہ کا تقاضا ہے، چاہے بیوی مجبور کر رہی ہے کہ یہ چیز لا کے دو اور وہ چیز ناجائز ہے، اب اس کو اللہ کی نعمت یاد کرائیں۔ بچے تنگ کر رہے ہیں کہ ابو یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، اس کو اللہ کی نعمت یاد کرائیں، یقین کیجیے گا بچے خود بخود بدلی ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ سے نہیں ہوگی، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور وہ ظالم لوگوں کو فلاح نہیں دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے، گناہ کرنے والا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور گناہ کرنے والے کو فلاح نہیں ملتی۔ اللہ کی پکڑ کو یاد کرے، یہ 3 کام کرے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ کیسا گناہ ہے آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، ساری خواتین سمجھ سکتی ہیں کہ کتنا خطرناک گناہ ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن اس گناہ سے بچنے کے 3 طریقے بتا دیے۔ اس سے بڑا کون سا گناہ ہوگا جی؟ ان کے چارمنگ کے حساب سے، کھینچنے کے حساب سے، کہ ایک نوجوان ہے جو کہ بچپن سے در بدر ہے، کہیں اس سے محبت نہیں ملی، جہاں ملا نفرتیں ملی، جہاں ملا لوگوں نے بولیاں لگائیں، جہاں ملا اب ایک نبی کی اولاد غلام کی طرح زندگی گزار رہی ہے، اور اب اس کو محبت مل رہی ہے جذباتی اعتبار سے، اور عمر ایسی ہو چکی ہے، اس عمر میں انسان کو محبت کی ضرورت۔ میرے سامنے یہ فیضان، جیسے فیضان یہ عمر ہے، میرے سامنے ایک نوجوان، ایک صاحب آئے، 35-40 سال عمر ہوگی، ٹوٹ کے روئے، تقریباً میری اس سے 45 منٹ بعد بھی رو کر، کیوں؟ ابا مجھ سے پیار نہیں کرتے، چھوٹے بھائی کو تو سب دیتے ہیں، مجھے نہیں، چھوٹے بھائی کہ میرا خیال ہی نہیں۔ جب انسان کو دل پہ چوٹ لگتی نا جذباتی اعتبار سے، یہ میں سب سے گھٹیا، میرے ہی کسی کو خیال نہیں، باقی سب کیا ہے، تو اچھے خاصے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، یا مضبوط سے مضبوط ذہن والا جذبات سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھو ہمارے اندر جذبات ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم پاکستانی ہندوستانی لوگ، ہمارے اندر اللہ نے جذبات رکھے ہیں، ابھی تک ہم اللہ کا شکر ہے وہ انگریز نہیں بنے کہ جس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل محبت مانگتے ہیں، ماں باپ کی محبت مانگتے ہیں، بیوی بچوں کی محبت مانگتے ہیں۔ خود میں نے فون سنا، ماں کہتی میرے بچے مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں کیا کروں، مجھ سے ساری دولت لے لو لیکن کسی طریقے سے میرے بچے مجھ سے پیار کرنے لگے۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں سے بھی نہیں ملی، جہاں سے ملے روزگار دیے گئے، اب یہاں سے مل رہی ہے محبت۔ زلیخا نے ایسا تھوڑی کیا، زلیخا نے پہلے مطالبے کیے، کرتی رہی اور پھر آخر جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کہیں نیچے نہیں آ رہے تو پھر اس نے انتہا کر دی، اور اس انتہا کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ورنہ تمہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور آگے اس نے وہ کر بھی دیا، ورنہ اچانک سے عورت اتنا بڑا پائنترا تو نہیں بتا۔ انہ لا یفلح الظالمون۔ اس آیت میں اور بھی تفصیلی نقاط ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، وہ تمام تفصیلی نقاط میں نے سورہ یوسف کے درس میں بیان کیے ہوئے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ آیت ایک معرفت لا رہا ہے، اللہ آپ لوگوں کو دین کی نسبت سے ساری دنیا میں لے کے جائے، مجھے بھی لے کے جائے، جہاں آپ یقین کیجئے مجھے نا بہت چڑ تھی انگریزی زبان سے، بہت چڑ تھی، میں مدرسے میں مجھے بہت چڑ تھی انگریزی زبان، خبردار کوئی انگریزی زبان کی کتابیں ساری میں نے شارٹ کر دی، آگے پیچھے کر دی، وہ جو پڑھائی کی ضرورت تھی بس وہ ہوا ایسے کہ درجہ رابعہ میں ہمارے مدرسے میں فرانس کے سفیر آئے،
اس میں دگڑ وہ بات کرتا ہے کسی اور کو تو آتی نہیں تھی، مجھے آتی تھی جتنی تھوڑی بہت آتی تھی، لیکن دل کے اندر انگریزی سے بہت وہ تھا، ایک سمجھو بغض کی طرح تھا، اللہ نہ کرے بغض ہو، لیکن ایک طریقے سے نہیں یار انہوں نے بہت چند ایک میں نے کتابیں پڑھ لی تھی سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. سید حسین احمد مدنی صاحب تو انگریز سے اتنا چڑھتے تھے کہ ان کے ہاں یہ کپڑا پہننا بھی جائز نہیں تھا. جو انگریزی مشین پہ کپڑا بنے وہ پہننا جائز بھی نہیں ہے ان کے نزدیک. وہ کہتے جو کپڑا کھڈیوں پہ بنے وہ پہننا جائز ہے، انگریز کی مشینری کا بنا ہوا کپڑا پہننا بھی جائز نہیں ہے. ان کے نزدیک اتنی انگریزوں کی نفرت تھی، اس لیے کہ انگریزوں میں بہت بڑی تاریخ ہے برِ صغیر کی، اتنی جاندار تاریخ ہے کہ ساری دنیا کٹورا لے کے ہندوستان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، اور آج ہندوستان یعنی پاکستان دنیا کے سامنے کٹورا لے کے کھڑا ہوا کہ ہماری کرنسی کی قیمت بڑھا دو. پہلے ہمارا جو ایک سکہ تھا، جو سب سے بڑا سکہ تھا، جانتے ہو وہ کتنا تھا؟ 102 تولے کا سب سے بڑا نوٹ تھا، 102 تولہ سونے کا. ٹھیک ہے، اور سب سے جو چھوٹا تھا ہمارا، سب سے چھوٹا وہ 55 تولے کا تھا، 55 تولے سونے کا. اور اس کے ڈھیر دکانوں کے سامنے لگے ہوتے تھے. تو ہمارے استاد جی مولانا تحسین محمود صاحب انہوں نے کر کے دکھایا کہ اس کو گنتے کیسے. کہا تم سکے جمع کر کے لے کے آنا. تو سکے جمع کر کے لایا تو انہوں نے کر کے دکھایا تھا. یوں اس کو پھینکتے تھے اور یوں ہاتھ مارتا ٹھک 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 ٹھک، یوں ایک ہاتھ مارتا تھا. اس سکوں کی صف میں سکے یوں نیچے گراتے تھے، ہاتھ مارتا تھا، کہتے ہیں 102 تولے کے ادھر، 82 تولے کے ادھر، 55 تولے کے ادھر، اور پھر اس کے نیچے دانے ہوتے تھے، وہ دانے ادھر. یعنی اس حساب سے کاروبار ہوتا تھا. یہ سکے ہوتے تھے دینار، اور پھر درہم کی اور قیمت ہوتی تھی. یعنی 300 درہم سے ایک گھرانہ پورا مہینہ پورا سال بہترین کھاتا تھا. 300 درہم، 2 درہم کی گائے آتی تھی. تو بھائی یہ ہندوستان کا حال تھا. یعنی درہم پہ ہم جیسے لوگ رہتے تھے اور دیناروں پہ بڑے لوگ نواب لوگ رہا کرتے تھے. آپ خود سوچیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی ہے تو بچی کا جتنا وزن تھا اس وزن کے برابر اس کو سونا پہنایا گیا تھا. اور ہر شادی میں ایسے ہوتا تھا. ان کے لیے سونا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جبھی تو انگریز کی راہ ٹپکتی تھی. تو میں کدھر نکل گیا؟ ہاں اچھا، ہاں. تو وہ جب آیا تو وہ عربی عبارتیں ایسے پڑھ رہا تھا اور اس نے سب طلبا کو پھنسایا، مجھے بھی پھنسایا، میں بھی چپ کر کے سائڈ پہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ کا کم نہیں جائے گی. اس نے ہمیں پھر لیکچر بھی دیا، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. تو بھائی جب آپ اللہ کرے کہ کبھی کسی ایسے بندے سے پالا پڑے، ایک تو یہ نہیں میں صوفی صاحب ہوں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، ہمارے مفتی صاحب سے پوچھ لو. ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان جواب ہے. اس کے لیے کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں، نہ خانقاہ جانے کی ضرورت ہے. صاف صاف کہہ دو، اب اس کی مرضی وہ جائے مفتی صاحب کے بس. ایک ہے کہ بندے تو بدھی مانی ہو، تھوڑی عقل ہو، تھوڑا انسان ہو. یار میں قرآن میری کتاب ہے، مفتی صاحب کی کتاب نہیں. قرآن میری کتاب ہے. کہتے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. کہتا ہے جی اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس عورت کا ارادہ کیا. اور نبی کیسے زنا کا ارادہ کر سکتا ہے؟ تمہارا قرآن تو نبیوں کو خود کہہ رہے کہ وہ صحیح تھوڑی تھے، 2 نمبر تھے. نعوذ باللہ من ذالک. تمہارا قرآن خود کہہ رہا ہے. جب تمہارا قرآن خود کہہ رہا ہے تمہارے نبی 2 نمبر تھے تو پھر کر تو لیا نا ارادہ، باقی آگے اللہ نے بچایا. دیکھو سمجھو میرے بھائی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے. دیکھو لفظ ہم ادھر بھی ہے، لفظ ہم ادھر بھی ہے. ہم کا مطلب ہے ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. تو ہم کا لفظ زلیخا کے لیے بھی اور ہم کا لفظ حضرت یوسف کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے. لیکن زلیخا کے ساتھ جو ہم کا لفظ ہے نا، وہ ہم کا جو لفظ ہے وہ وَلَقَدْ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں کا ارادہ ایک جیسا ہوتا تو اللہ 2 لفظ کیوں بولتے؟ اللہ ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ دونوں نے ارادہ کر لیا لیکن ہم نے یوسف کو بچا لیا، یہ ہوتا نا. لیکن کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، پس تحقیق اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور ان کا ارادہ بھی بن گیا. سمجھے؟
تو اللہ نے دونوں کے ارادے کو، عورت کا ارادہ اور مرد کا ارادہ اور، اس کا مطلب ہے کہ عورت کا ارادہ کچھ اور تھا اور مرد کا ارادہ کچھ اور تھا، سمجھ رہے؟ یعنی اس کے ارادے کا لیول اور تھا، اس کے ارادے کا لیول اور ہے۔ لیول کیسے؟ آپ کو دیکھیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہ دیکھیں اس کے لیے 3 لفظ ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ 3 لفظ ہیں، اور اس کے لیے ہم بہا، اس کے لیے 2 لفظ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے 2 لفظ ہیں، ہونا چاہیے تھا دونوں کے لیے 1 لفظ، لیکن اللہ نے اس کے ارادے کو 3 کے ساتھ ضرب دیا اور اس کے ارادے کو 2 سے تقسیم کر دیا، بعد میں ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ اس کے ارادے کے اوپر تھا، لیکن کیا ہے پھر کیا ہے، لولا ان رأى برهان ربی، لیکن یہ ارادہ بھی اس وقت ہوتا اگر وہ اللہ کا برہان نہ دیکھتا، جب اس نے اللہ کا برہان دیکھ دیا تو كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ہم نے ایسے ہی اس سے برائی کو اور اس سے فحشکاری کو دور کر دیا، یعنی ہم نے برائی اور فحشکاری کو اس کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ صرف ہمت کو دیکھ رہے ہو، اتنی لمبی بات کو بھی تو دیکھو، سمجھ رہے نا؟ تو انسان کورا ہو کے نہ بیٹھے، سمجھے قرآن کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ کون سا تھا، اور زلیخا کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ کون سا تھا، اب وہ سمجھیں۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کو لفظوں کا بتایا، اب ارادہ سمجھیں۔ ارادہ یہ ہے، سفر چلتے ہیں، جا سکتے ہیں، ابھی کہہ رہے تھے جا سکتے ہیں، ذہن میں تو ہے، تو یہ سفر جانے کا ثواب ہوگا؟ اگر ثواب ہو تو میں بتا دوں، ثواب ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے خیال، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خیال آنا، ٹھیک ہے؟ یہ خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، کیوں جی آپ کو انگلینڈ جانے کا خیال نہیں آ سکتا؟ آ سکتے ہیں؟ امریکہ جانے کا خیال نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، بالکل آ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات، لیکن اس خیال کہنے سے، مجھے سے ایک پہلو آیا شہر میں میں نے شہریوں کو الو بنا دیا، وہ کیسے؟ اور میں گن رہا تھا 1 2 3 4 5، میں 23 عمارتیں گئی تو ایک شہری آیا، ایک منزل کی گننے کے 100 روپے ہیں، میں نے اس کو 500 روپے دے کے جان چھڑا دی، میں نے 500 روپے دے کے جان چھڑا دی، اور میں 17ویں منزل کی تھا، میں نے اس کو 5ویں منزل بتائی، کیسے میں نے الو بنایا، ابھی اس نے تجھے الو بنایا، سمجھ رہے؟ تو بھائی دیکھو، سمجھو میری بات، کوئی کہ جی امریکہ والا، جی تم امریکہ آنے کے بارے میں سوچو، پیسے نکالو، ٹکٹ کے پیسے نکالو، چلو ٹکٹ ملتا ہے 1000 روپے کا، تم چلو 100 روپے نکالو، کیوں بھائی کوئی دے گا 100 روپے؟ کہ بھائی میں گیا تو نہیں ہوں، جب جاؤں گا تو پیسے میں خود ہی دے دوں گا، آپ اس کو چھوڑو، ہے نا جی؟ تو ایک یہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ارادے کا مطلب ہے خیال، اور ایک ارادے کا مطلب ہے عزم، جی گھر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اگر فیصل بھائی آدھے گھنٹے تک ختم نہیں کریں گے میں تو اٹھ جاؤں، کہ ختم کریں نہ کریں میں تو چلا جاؤں گا، میں پیڑ پہ آدھا چھوڑ جاؤں گا، پھر وہیں سے رائے ہو جاؤں گا، ہے نا؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو گھر تو جانا ہے نا جی؟ ایک یہ عزم، زلیخا کا یہ عزم تھا، وہ 3 الفاظ بتا رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی خیال آ سکتا ہے، گناہ نہیں کریں گے، خیال آ سکتا ہے، اور ایک مشین ہے، اور وہ کہ جی میں نے تو زنا نہیں کیا، میں بڑی پاک صاف ہوں، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، تو ہم کہیں گے شاباش میری مشین، شاباش کہیں گے آپ؟ نہیں، جس میں ارادہ ہو اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے کو اجر ملتا ہے۔ کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اور گناہ نہیں کیا، کسی کو موقع نہیں ملا اور گناہ نہیں کیا، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، ہم بیاہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ سے بچے، لہذا تمہیں بھی ارادہ آئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، جیسے وہ بچ گئے تھے ایسے تم بھی بچ جانا۔ لولا ان رأى برهان ربی،
اگر وہ اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیتے. دیکھو ایک ہوتا ہے دلیل، ایک ہوتا ہے دلیل، ایک ہوتا ہے برہان. ٹھیک ہے، دلیل یہ یار میں نے نا کارپینٹر سے دروازے بنوائے. ارے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بھائی آج یہ رسید دیکھ لے، یہ بنوائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں دلیل. ٹھیک ہے. اور ایک یار میں کارپینٹر سے دروازے بنوا رہا ہوں، بکواس میں چل میرے ساتھ. اس کو گاڑی پہ بٹھایا، کل یا دیکھ یہ کارپینٹر دروازے بنوا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا. جھوٹ بول رہا ہوں. اسے کہتے ہیں برہان. وہ دلیل جو کہ وہ بات جو کہ دلائل دیے جائے، صغرا کبرا ملایا جائے تو اس کو کہتے ہیں دلیل. اور وہ جو آنکھوں سے دکھا دی جائے اس کو کہتے ہیں برہان. لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ اس ہم میں مبتلا ہو جاتے. انہوں نے اپنے پروردگار کا برہان دیکھ لیا، لہذا وہ اس ہم میں، اس ارادے میں مبتلا نہیں ہوئے. سمجھ رہے بھائی؟ اور اللہ کا برہان کب دکھائی دے جائے؟ جب وہ اوپر کے 3 اعمال کیے جائیں. اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کے انعامات کو یاد کیا جائے، اور اللہ کی ناراضگی کو یاد کیا جائے. جب یہ 3 چیزیں تو اللہ کا برہان نظر آتا ہے. بہت سے مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نظر آگے تھے، اور بھی بہت سی چیزیں کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت وہاں پر لکھی ہوئی دکھا دی حضرت یوسف علیہ السلام کو. کسی نے کہا کہ زلیخا نے وہاں ایک بک تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا. جب کپڑا ڈالا تو حضرت یوسف نے پوچھا اس پہ کپڑا کیوں ڈالا تھا؟ یہ میرا معبود ہے، میں اس کے سامنے یہ غلط کام نہیں کر سکتی. تو حضرت یوسف نے کہا تو میرا معبود تو اس سے زیادہ برحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اس سے شرم کی جائے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور دروازہ خود بخود کھل گیا. تو یہ بہت سے لوگ، لیکن ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے اللہ سے حرم شریف میں بہت دعا مانگی. اے اللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا برہان نظر آیا تھا. میں تفسیر نہیں کر رہا، کوئی حجت نہیں ہے یہ بات، خواب حجت نہیں ہوتے، بس ایک نصیحت کے لیے کیونکہ انہوں نے سنائی ہے تو اس لیے میں اس کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے زناکار لوگوں کا انجام دکھایا کہ کس طریقے سے ان عورتوں کی چھاتیاں گنبد کے جتنی بڑی بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ درد سے بلبلا رہے ہیں. ایسے زانی کے پیٹ کے اندر ایسے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں. پھر ان کو ایسے کمروں میں بند رکھا ہوا ہے کہ جب وہ کمرے کھلتے ہیں تو جہنمی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ان کمروں میں مت ڈالیے، ہمیں ان کمروں سے دور رکھیے. جہنم خود ان کمروں سے پناہ مانگتی ہے. وہ اتنے خطرناک اور اتنے عذاب والے کمرے ہیں اور ان کمروں میں زناکار لوگوں کو رکھا جائے گا. اللہ تو یہ دکھایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. جب یہ دکھایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہاں سے بھاگ. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے ان سے برائی کو، ان سے فحشکاری کو دور کر دیا. حضرت یوسف کو بچا نہیں لیا، یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ہم نے نہیں، بلکہ کذالک لنصرف عنہ السوء، برائی کو اس سے دور کر دیا. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے. ایک ہے لفظ مخلصین، ایک ہے مخلصین. یہاں ہے لفظ مخلصین، ایک ہے مخلصین. مخلص اور مخلص ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو سمجھے. مخلص وہ ہے جو کہ مرکز ہے اور مخلص وہ ہے جو اس مرکز کے پاس آتے ہیں. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مخلص، اور میں صرف سمجھانے کے لیے آیت کی تفسیر نہیں کر رہا، لفظ کو سمجھانے کے لیے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مخلص، اور ان کے جو قریب میں آتے ہیں موردین جو ان سے دین سیکھتے ہیں وہ مخلص. سمجھے؟ تو انہ من عبادنا المخلصین. جب کوئی شخص گناہ سے اپنے آپ کو بار بار بچاتا ہے، اللہ ایسے شخص کو مخلص ضرور بناتے ہیں.
جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے اللہ دنیاوی سلے کے اعتبار سے اس کو مخلص بنا کے رکھتے ہیں. پہلے وہ مخلص بنتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے سے، گناہوں سے بچنے سے وہ مخلص بھی بن جاتا ہے. اللہ اس کو مخلص بنا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. واستبق الباب، آگے چلیں، سب تو نہیں گئے. واستبق الباب، دونوں بھاگے باب دروازے تک. وقدت قمیصه من دبر، اور قمیص اس کی پیچھے سے پکڑی. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَهُ، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، کہ اس کو پیچھے سے قمیص کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچا. آپ خود سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے بھاگے ہیں کہ ان کا کرتا اتنی تیزی سے بھاگے ہیں کہ ان کا کرتا مبارک پیچھے سے اڑا ہے اور وہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. کدھر گیا؟ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پکڑی کھینچا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، لدل باپ کے دروازے کے کنارے. وَأَلْفَيَا، تو پایا سیدہا، اس عورت کے خاوند کو. الباب، دیکھو اللہ کیسے عورت کو چھپا رہے ہیں. وہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی پہ ہاتھ ڈال رہی ہے اور اللہ اس کو چھپا رہا ہے. سیدہا، سیدہا، اس کا خاوند، اس کا خاوند. کئی نام لیا اللہ نے زلیخا کا، اللہ نے کئی نام لیے کہ میں اپنی بندی کا نام نہیں لوں گا. اللہ کیسے اس کو چھپا ہے؟ چونکہ بعد میں روایات میں چونکہ اس کا نام آیا تو ہم آسانی کے لیے، یاد دہانی کے لیے ذکر کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کا نام ذکر نہیں کرتے. وہ الفا، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے اپنے بندوں سے پیار جتایا کہ وہ نبی پر ہاتھ ڈال رہی ہے، شیطان کا کارکن بن رہی ہے، اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہے، اور اللہ ابھی بھی اس کا نام چھپا رہا ہے. جو بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے اللہ اس کی چھپی ہوئی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے. جو بندہ سریعان گناہ کرتا ہے اللہ اس کی دو توبہ کا انتظار کرتے ہیں. ایک چھپی ہوئی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، ایک سریعان توبہ کا انتظار فرماتے ہیں. اگر وہ سریعان توبہ نہیں بھی کرتا اللہ انفرادی توبہ کو بھی قبول فرما دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے کہ جو الاعلانیہ بالعلانیہ السر بالسر، کہ چھپے ہوئے گناہ کی توبہ بھی چھپی ہوتی ہے اور اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. تو وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى قَالَتْ، تو فوراً فیصلہ بدلا. قالت یعنی اس عورت نے کہا ما جزاء، اس بندے کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے. من اراد بأہلک السوء، جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. الا ان یسجن، ارے زلیخا عاشق تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، فوراً بولی کہ جیل میں ڈال دو، یہ نہیں کہا قتل کر دو، کیونکہ یہ جرم تو بہت بڑا تھا. عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا انجام تو کہیں بھی سوائے مارنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. عام طور پہ تو شریعت نے آزادی دی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ تو کوڑے لگا دو، ورنہ رجم کرنا ہے. اللہ ان یسجن، اور عذاب گیا اس کی پٹائی لگائی جائے، یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے. یہ نہیں کہا تو فوراً اس کو مار دو، اس کو چھوڑنا نہیں. بھئی اگر اپنا گناہ چھپانا ہے تو طریقہ یہ نا کہ سامنے والے کو ختم کر دیا جائے. بادشاہوں کے لیے ایک بندے کو مارنا کیا، وہ ہزاروں بندے ویسے مار دیتے ہیں. بادشاہوں ملکاؤں کے لیے فوراً کیا بولی. یہ نقطہ میرے ذہن میں ہے، ابھی یہ کوئی نقطہ ہے، کوئی تفسیر نہیں ہے. الا ان یسجن، اس نے کہا نہیں اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہو. اب بہت مفسرین نے اس بات کو یہاں پہ ذکر کیا. ہونا تو یہ چاہیے عزیز مصر کو غصہ چڑھ جائے اور جس کے اوپر اترے، لیکن عزیز مصر کو غصہ نہیں چڑھا. اس نے بڑی سمجھداری سے کام کیا، نہ اس کو غصہ چڑھا. کیوں؟ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام تک پہنچانا. کہتا قال ہی راودتنی عن نفسی. اب دیکھیں اللہ کے پیارے بندے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، اور فوراً زلیخا نے کہہ دیا، حضرت یوسف پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا ہی راودتنی عن نفسی. یہ نہیں کہا کہ تیری بیوی نے مجھے ورگلایا، یا انہوں نے مجھے ورگلایا ہے میرے نفس سے. یہ نہیں کہا انہوں نے فیشن کر کے، انہوں نے یہ کر کے میرے ناک میں دم کر دی اور مجھے پاگل بنانے کی کوشش کی.
ہی راودتنی عن نفسی، بس اس نے مجھے بہکایا ہے میری جان سے مجھے بہکایا ہے اور صفائی پیش کی۔ یہاں سمجھ میں آیا کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہو تو صوفی اللہ دتا بن کے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، اپنی صفائی پیش کرنا، کہیں خاموش نہیں رہنا، اپنی صفائی پیش کرنا، یہ انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، میں بھی چپ بیٹھی رہی، میرے شور کے کان سانس میں بھر دیے، میں کیا کرتی؟ یہ آپ کو مناسب موقع دیکھ کر بات واضح کرنی چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا چاہیے شوہر کو۔ ایسے ہی بہو شوہر کے کان بھر رہی ہے تو ساس کو بات نہیں، بیٹا لڑائی ہوئی تھی، اتنی بات ہوئی ہے، اب بہو کو کتنی لگی ہے وہ آپ بتا، آپ دیکھ لیں، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا نہیں۔ تو ہی راودتنی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا کہا۔ اس کے بعد ایک نئی کہانی ہے کہ وشہد شاہد من اہلہا، یہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے۔ تقریباً 9 بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں کے گود میں بولے ہیں، ان میں ایک یہ بچہ بھی ہے، کچھ تفسیر روایات اور کچھ اختلافات ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے درس پہ موقوف کرتے ہیں۔ ایک طویل موضوع ہے، میں ابھی مختصر کر کے ذکر کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا، اس کی سیر حاصل بحث نہیں ہو سکے۔ اللہ مجھے، اللہ آپ کو، اللہ ہم سب کو اس قصے سے سبق لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہم نے حصہ پڑھا ہے بس اس سے اتنا سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو اگر گناہ سے بچنے کا ارادہ انسان کر لے تو انسان کے لیے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، وہ یہ مایوس ہوتا ہے، اللہ مایوسوں کے دریاؤں کو، مایوسی کی دیواروں کو دریاؤں سے توڑ دیتے ہیں، اور جو ایک قطرے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے اللہ سمندر پلا کے تسلی دیتے ہیں۔ تو کوئی آگے بڑھے خدمت اللہ سے پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کی بجلی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کی بجلی بنا دیجیے۔ اس قرآن کے درس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک ترین ان کے پاک قصے کو ہم نے آج کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ ہمارے دل میں اتار دیجیے، ہمیں گناہوں کا غلام بننے سے بچائیے، نفس کا غلام بننے سے بچائیے، گندی خواہشات کا غلام بننے سے بچائیے، نفس کی سازشوں کو سمجھنے والا بنائیے، نفس کی خرافات کو سمجھنے والا بنائیے۔ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے مت کیجیے، ہمیں اپنے حوالے کیجیے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ وہ ذلیل ہے، بکار ہے، دغاباز ہے، گناہ کروانے والا ہے، تجھ سے دور لے جانے والا ہے۔ ہم تجھ سے دور جانا نہیں چاہتے، ہمیں اپنے پیار کی دولت عطا فرمائیے، ہمیں اپنے تعلق کی دولت عطا فرمائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمارے قلب میں آ جائیے، ہمارے دل میں جگہ بنا دیجیے۔ آج میری آنکھوں میں، سماج میرے دل میں، اے اللہ ہمارے دل میں آ جائیے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی پناہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے عذاب اور غصے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ، جملہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے مولا کریم، جو جن لوگوں نے حاجت کی درخواست، حاجت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو سننے والے ہیں، آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں۔ خاص ہمارے خالد بھائی، اے اللہ ان کا کچھ مکے میں مسئلہ ہے، اے اللہ ان کا وہ منظوری کروا دیجیے، انٹری کی منظوری کروا دیجیے، اے اللہ محض اپنے فضل و عنایت سے منظوری کروا دیجیے، پریشانیوں سے بچا لیجیے، تکلیفوں سے بچا لیجیے۔ اے مولا کریم، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ان کا کام بنا دیجیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی پریشان ہے روزگار پوری کے حوالے سے، غیب سے مدد فرما دیجیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، صحت کی بارش نازل فرما دیجیے، صحت کی بارش نازل فرما دیجیے۔ اے مالک، آپ مسبب الاسباب ہیں،
آپ ہی اسباب ہیں. آپ کے حکم کا نام اسباب ہے، سبب کچھ نہیں ہے. آپ کے حکم کا نام صحت ہے، صحت کچھ نہیں ہے. آپ کے حکم کا نام ہے صحت، آپ کے حکم کا نام ہے تندرستی، آپ کے حکم کا نام ہے شفا، آپ کے حکم کا نام ہے عافیت. اے اللہ حکم فرما دیجیے، اللہ حکم فرما دیجیے، صحت کی بارش نازل فرما دیجیے. والد محمد بھائی کی والدہ محترمہ، ان کے والد صاحب سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. صحت گلی کی بارش فرما دیجیے. ہمارے آصف بھائی کو نارینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ایک دو بات آپ کو بتا دیجیے جتنی دیر میں خواتین نکلتے ہیں. اپنے بچوں کو موبائل فون سے بچائیں، اسمارٹ فون سے بچائیں. اسمارٹ فون سے ریز نکلتی ہیں، اور جو بچے اسمارٹ فون دیکھتے ہیں یا ٹیب دیکھتے ہیں تو ریز ان کے دماغ میں بہت جلدی اثر کرتی ہے. بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے. لہذا جو یہ 14-18 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، جو بالکل چھوٹے بچے جیسے 5-6 سال کے بچے، ان کے لیے تو موبائل فون ویسے ہی زہر ہے. کئی اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں. باہر ملکوں میں تو میرے اپنے جاننے والوں نے، جو میرے اپنے جاننے والے انہوں نے بتایا کہ غصہ آیا، بچے کو اوون میں ڈال کے وہ جلا دیا. اتنے ظالم لوگ. گاڑی انشورنس ہے، کسی لڑکے نے کہا میں تم سے شادی کروں گا لیکن تمہارا بچہ مجھے قبول نہیں. بچے کو گاڑی میں ڈالا، گاڑی دریا میں ڈالا، انشورنس کی گاڑی واپس مل گئی، بچہ فوت ہو گیا. انہیں کہ ان کے دل میں تو رحم ہے ہی نہیں. انسان جسے کہتے ہیں تو دل ہی نہیں کہتا کوئی ان کو انسان کہے. لیکن ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، لیکن جب اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ہم کیا کریں. کہنے کو بڑے رقم دل ہو، لیکن ایسے دل ہلا دینے والے، دل خراش 20 واقعات تو مجھے پتہ ہے جو میں جانتا ہوں. تو ان کی بات نہیں کرتا. ہم تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. کئی بچے پیرالائز ہو چکے ہیں، کئی بچے. ہر ڈاکٹر، جس ڈاکٹر سے میں ملا ہوں، میں یہ اپنے خانقاہی ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتا. چلو یہ تو خانقاہ کی وجہ سے دین کی قریب ہے تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر باہر کے ہیں، جس نے بچے کو موبائل تو نہیں دکھا، ہم نے کہا الحمدللہ نہیں دکھا، شکر ہے مولوی صاحب، ورنہ ہمیں 100% یہ کمپلین ہے. آنکھ کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، کان کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ. اور یہ جو کان کا اور دماغ کا مسئلہ ہے یہ بچوں کو سیدھا چلنے نہیں دیتا. لیکن کئی بچے ایسے جن کی ایک ٹانگ اڑ چکی ہے، وہ کیا ہے، وہ کان پیرالائز ہو چکی ہے، اس لیے کہ کان کے پیچھے ایک چھوٹا دماغ ہوتا ہے. موبائل فون ڈائریکٹ اس پہ افیکٹ کرتا ہے اور پھر وہ میڈوملا اور کوبلا نیگیٹو پہ اثر کرتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے، جس سے بچے پیرالائز ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں، مستقل فٹس پڑتے ہیں. جو ماں باپ بچوں کے قریب رہتے ہیں موبائل فون چلانے پر آتے ہیں، سوچتے ہیں ڈاکٹر منع کرتے ہیں. میری تحقیق نہیں ہے، بس مجھے جن ڈاکٹروں نے بتایا ڈاکٹر منع کرتے ہیں اور سختی سے منع کرتے ہیں. بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی ملا ہے، بچوں کو ہفتے میں ایک بار باہر کیا. ہمارے قریب ٹینٹ جو ہے وہاں جب ان کو بھاگو، تھوڑا سا بھاگو، ان کو فٹ بال کھلائیں، تھوڑا غبارے لے دیں، گاڑیاں لے دیں کہ وہ چلائیں، ان کا جسم حرکت کرے، ان کو پسینہ آئے. بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو اے سی میں رکھتے ہیں تاکہ بچوں کو پسینہ نہ آ جائے، تاکہ نہیں یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، تھوڑا سا باہر نکلیں، کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے کھلائیں، کسی پارک وارک میں لے کے جائیں جہاں بچے بھاگے دوڑے. موبائل فون سے خود کو تو بچانا ہی بچانا. لیکن میں یہ بات کئی جگہ سنا چکا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی سنا، لیکن میرا میں نے ایک دو دفعہ سنائی ہے تو مجھے کوئی تجربہ نہیں، کسی نے مجھے رپورٹ وغیرہ نہیں دی، لیکن مجھے تجربہ ہے کہ یہ باتیں 1-2 دن کے لیے اثر کرتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وجہ ہے یہ حل نہیں ہے. حل وہی ہے جو ہمارے اکابرین نے لکھ دیا قرآن سے اخذ کر کے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کا ڈر ہے. دیکھو اس سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں. کل کو جدید اسمارٹ فون آ جائیں گے جس میں الٹرا وائلٹ ریز نہیں نکلیں گی، ہم پھر بچوں کو دکھائیں گے. جی بچوں کا جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ان کا جو دماغ خراب ہو رہا ہے، جو بچہ سے ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ جو بچے ناخن کھاتے ہیں، جسم چباتے ہیں. ایک بچہ ایسے بھی دیکھا جو سیل ہوتا ہے، سیل کتنا سخت ہوتا ہے، یہ جو بیٹریز ہوتی ہیں، تو وہ تک چبا رہا ہے، سریے تک چبا رہا ہے. کیوں چبا رہا ہے؟
تو بھائی ریز نے دماغ پہ اثر کیا، وہ ہر چیز چبا رہا ہے، ہر چیز کو منہ میں ڈال پورا کرتا ہی نہیں کہ پورا بازو نکال کے پورا منہ میں ڈال کے چبا رہا ہے. کیا ہے؟ تو بھائی یہ اپنے بچوں کو موبائل فون سے بچائیں. اس چیز کے لیے نہ بچائیں، اس چیز کے لیے بچائیں کہ اگر آج یہ موبائل فون کے قریب رہیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے. موبائل فون میں میری مرضی کی چیز آتی ہے، موبائل فون میں تو وہ ان کی مرضی کی چیز آتی ہے جو موبائل فون میں چیزیں ڈالتے ہیں، ان کی مرضی کی چیز آتی ہے. آپ چلو یوٹیوب میں سلیکٹ کر کے وہ کی سلیکٹ کر کے MIS کے اسٹوڈیو کے اسلامی کارٹون ڈال دیں گے، اس سے جو ریلیٹڈ ہے CAR کار سے جو ریلیٹڈ ہے، کارٹون کی اسپیلنگ کار ہی آپ لکھیں گے نا، کارٹون جب آپ لکھیں گے CAR کار پھر TOON تو ٹون کے نام سے اور کار کے نام سے یا رٹ کے نام سے جو چیز ریلیٹ کرے گی وہ تو آئے گی، کیونکہ وہ سسٹم ایسا ہے. جب وہ آئے گی اور بچے اس کو کلک کریں گے، کون روکے گا بچوں کو کلک کرنے سے؟ تو بھائی خیر اس چیز سے نہیں بچ سکتے، اور بچنے کا طریقہ اللہ کا ڈر ہے. بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اس کا آسان طریقہ کسی اللہ والے کی محبت بچوں کے دل میں ڈالے. بچے ہوں بچیاں ہوں تو بیٹا دیکھو یہ اللہ والے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے دعا کرانی چاہیے، ان سے دعا ان کو ہدیہ دینا چاہیے، ان سے ہدیہ لینا چاہیے، ان سے ٹافی لو، ان سے وہ میری دعا کریں. ایسے بچوں کے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا کریں. اپنی ماں باپ اپنی محبت بچوں کے دل میں پیدا کریں. بچوں کے دل میں تو موبائل کی محبت بیٹھ ہوئی، کارٹون کی محبت بیٹھ ہوئی ہے، اور ٹام اینڈ جیری اور سپر مین اور یہ. اور دبئی میں ہمارے نے فرمایا کہ 18ویں منزل سے بچی نے چھلانگ لگائی. کیا بولا جی میں سپر مین بن رہی تھی، بچی سپر مین بن رہی تھی، چھلانگ لگا رہی تھی میں اڑوں گی، اور اڑی نہیں ہو تو ڈرام سے نیچے گری مر گئی بچے. کیا ہو؟ کیونکہ بچے ہر چیز کو الٹرا وائلٹ لیتے ہیں، ہر چیز کو بہت زیادہ ہائی فائی کر کے لیتے ہیں، اور وہ اسی خیال میں کھوئے رہتے ہیں. کیوں فیضان بھائی ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو کتنی دیر کھیلتے ہیں؟ 1 گھنٹہ کھیلتے ہیں. اگر ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو 1 گھنٹہ کھیلتے ہیں، اور بچے 24 گھنٹے. جب لیٹے ہوتے تو چھکا مارو، چھکا بال آ جائے، وہ لیٹے میں بھی چھکا مار رہے ہوتے ہیں. کہ بچے ہر چیز میں گم ہو جاتے ہیں. بھائی اپنے بچوں کو موبائل سے بچائیں. جب آپ ان کو اللہ میں لگائیں گے نا تو سوتے ہوئے بھی اللہ اللہ کریں گے، جاگتے ہوئے بھی اللہ اللہ کریں گے. تو بھائی وہ جب وہ بڑے ہوں گے تب ان کا دل میں اللہ کی محبت سمائے گی. اگر آج ان کی تہ میں یہ چیز رکھ دیں گے تو بڑے ہو کے یہ چیز ان کی تہ میں سے نکلے گی، اندر سے یہ نکلے گی. آپ کے لیے وہ قبر میں بھی کھڑے ہو کے قبر کی تصویر بنا کے آ جائیں گے جن میں قبر پہ گیا. اللہ ہمیں اپنی اولاد سے فکر کر کے بنائے گا. میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. حاضر ہے، بالکل حاضر.